بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم عبد الحسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایکسل اسٹڈی سینٹر۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اردو کی پیپر پریزنٹیشن، کہ آپ اپنے ٹیسٹ میں اردو کو ان ٹائم کس طریقے سے کمپلیٹلی سولو کر سکتے ہیں اور مکمل طور پر پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ہمارے چینل ایکسل اسٹڈی سینٹر کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اردو کا جو اپنے پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے انشائی طرز لکھنا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اردو کا ہی وہ واحد پیپر ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ بچوں کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی واحد ٹپ اور سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ترین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ گھر پہ آپ جو بھی پریکٹس کریں، جو بھی لکھیں، اس کو اپنے جتنے پیپر میں ٹائم کے اندر لکھنا ہوتا ہے اتنے گھر میں بھی ٹائم کے اندر لکھنے کی کوشش کریں۔ جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ نے انشائی طرز لکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 605 ڈبل کٹ مارکر سے انڈر لائن کر دینا ہے۔ پھر سوال نمبر 2، جس طرح کہ یہ پہلا کوشچن آپ کا MCQs وائز ہوتا ہے تو یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔ یہ چونکہ ٹیسٹ ہے، اس میں کوشچن نمبر 2 پھر یہ اقتباس کی تشریح آ جاتا ہے، آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا ہے۔ لیکن جو ایگزامز ہیں، بورڈ کے ایگزامز، اس میں آپ کے پاس کوشچن نمبر 2 اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے، اور وہ پیٹرن آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ تشریح پہلے کر سکتے ہیں یا بعد میں کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کا حوالہ اقتباس کا جو بھی آپ کے پاس وہ پیراگراف دیا ہوگا، اس کو آپ نے 604 ڈبل کٹ مارکر سے 604 مارکر سے لکھنا ہے اور انڈر لائن 605 ڈبل کٹ مارکر سے کرنا ہے۔ اور ان کی جو ہیڈنگ ہے یہ آپ نے سینٹر میں نہیں البتہ سائڈ پہ دینی ہے۔ سائڈ پہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، جو پیراگراف ہے اس کے پہلے 2 سے 3 ورڈز لکھنے ہیں اور پھر ڈاٹڈ فارم، اور پھر لاسٹ 2 سے 3 ورڈز اپنے ادھر لکھ دینے ایگزام میں۔ اقتباس کے بعد حوالہ متن، یعنی کہ اس اقتباس کے بارے میں حوالہ وغیرہ جو بھی، جس طرح سے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، یہ 604 مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر صنف اور پھر ماخذ۔ اس میں آپ کے پاس مصنف کا نام، سبق کا عنوان، یہ دونوں زیادہ کمپلسری ہیں کہ آپ نے لکھنے ہیں، اور جو صنف اور ماخذ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پیپر میں لکھیں۔ اور یہ جو آپ نے لکھنا ہے یہ 604 مارکرز کے ساتھ، اور اس کے یہ لکھنے کے بعد آگے پین سے اپنے ادھر اس کا نام لکھیں۔ اور بعض اسٹوڈنٹ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ مصنف کا عنوان یا مصنف کا نام اور سبق کا بھی نام ہی لکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ادھر مسٹیک ہو جاتی ہے اور نمبر کٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ آپ نے توجہ سے لکھنا ہے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ اس کے بعد جو سیاق و سباق ہے، یہ جو انٹر کے پیپرز ہوتے ہیں FSC کے، اس میں لکھا جاتا ہے، جبکہ میٹرک کے پیپرز میں سیاق و سباق لکھنا نہیں ہوتا۔ جو سیاق و سباق ہوتا ہے وہ آپ کا تقریباً 8 سے 10 لائنز کا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی بھی ہیڈنگ آپ نے سائڈ پہ دینی ہے 604 مارکر کے ساتھ، اور اس کے بعد نیچے 605 ڈبل کٹ مارکر سے انڈر لائن کر دینا۔ اور سیاق و سباق کی ہیڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کا سیاق و سباق ہوگا 8 سے 10 لائنز کا، اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ میں آپ نے سائڈ پہ ہی دینی ہے، اس کے 605 ڈبل کٹ مارکر سے انڈر لائن کر دینا۔ اور جو مارجن لائنز ہے اردو کی، ایک طرف جو لیفٹ سائڈ کی مارجن لائن ہے وہ براڈ لگانی ہے، اور جو رائٹ سائڈ کی مارجن لائن ہے وہ ذرا نیرو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا یہاں پر آ جاتا ہے پھر تشریح، اور جو انٹر میں آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اردو کی، وہ سیاق و سباق اور تشریح کو ملا کے 4 سائڈز ہونی چاہیے، ہیڈنگ، سیاق و سباق اور تشریح کو ملا کے، اور جو صرف تشریح ہے وہ آپ کی 3 سائڈز کی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے یہاں پر حوالے بھی لکھ دینے ہیں تشریح میں۔ ایک تو حوالوں سے آپ کی یہ ہوتا ہے اسپیس کور بھی ہوتی ہے، اسپیس کور ہونے کے علاوہ یہ جو ہے حوالے آپ کے زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں تشریح کو، اور نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ اور ایک پیج پہ آپ نے جو حوالے لکھنے ہیں، زیادہ صرف حوالے ہی والے نہیں کر دینے، بھر نہیں دینا حوالے، آپ میکسیمم ایک پیج پہ تشریح کے 2 حوالے لکھیں۔ جو بھی پیج حوالے لکھنے ہیں تو 2 لکھیں، بے شک وہ نثری ہوں، بے شک وہ شعری حوالے ہوں۔ اور حوالوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے 604 مارکر کے ساتھ، اور ان کے سائڈ پہ انورٹڈ کوماز پٹ کر دینے ہیں۔
जिस तरीके से ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं तो आप 605 डबल कट मार्कर लेकर दोनों साइड पे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पैटर्न है आपका थ्रू आउट द पेपर वो सेम रहे। ये यहाँ पर आपकी तशरीह कंप्लीट होती है, यहाँ पर हमने एंडिंग लाइन लगा दी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नज़म के खुलासे का। ये देखिए, ये नज़म के खुलासे का आपके पास क्वेश्चन आ गया। ये सवाल नंबर 3 है, हमने लिखा, इसकी हेडिंग दे दी, उसके बाद अंडरलाइन किया 605 डबल कट मार्कर के साथ, फिर हमने नज़म हलाल इस्तक़लाल और ये एंडिंग लाइन। फिर शायर का नाम अलबत्ता आपको प्रोवाइडेड होता है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इधर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर साइड पे हेडिंग लगा दें, हेडिंग लिख दें 604 मार्कर के साथ, और इसके अलावा उसका नाम पेन के साथ। इसके बाद आपने जो नज़म की खुलासा होता है वो 8 लाइंस का होता है, मैक्सिमम 8 लाइंस का आपने तकरीबन खुलासा लिखना होता है, 8 से 10 लाइंस का। और इसमें एक और बात, जो आपका खुलासा है इसमें क्योंकि आपकी कोई कोटेशंस वगैरह नहीं होती, मार्कर का यूज़ कोटेशंस की फॉर्म में नहीं होता, लिहाजा इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके उनको आप अपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर दें, 604 मार्कर के साथ या सिंपल मार्कर के साथ। ये देखें जिस तरीके से इसमें बहादुरी और साबित कदमी, अंगश्त शहादत, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी, इस तरीके के वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं। अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट नहीं करने, जो आपके की पॉइंट्स हैं खुलासे के उन्हीं को हाईलाइट करना है। इसके अलावा जो सबक का खुलासा है, सबक का जो खुलासा है उसमें भी आपने यही पैटर्न को अपनाना है, जो मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया साइड पे 604 मार्कर के साथ और उसको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से उसका सवाल नंबर, खुलासा सबक, और फिर उसका नाम लिख दिया सबक का। ठीक हो गया, सबक का अनवान, सॉरी। और इसके बाद जब आपका क्वेश्चन एंड हो जाए, इसको आपने अपने जो 605 डबल कट मार्कर है उसके साथ एंड पे एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये आपने क्या करना है, जो उर्दू का पेपर है इसमें टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, लिहाजा आपने पहले से प्रैक्टिस करनी है, और जो आपके क्लास टेस्ट्स होते हैं उनमें मुकम्मल इस तरीके की प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें। ये क्लास टेस्ट था जिसको मॉडल के तौर पे हमने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से उर्दू की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और इन टाइम ये प्रेजेंटेशन पेपर में कंप्लीट हो जाती है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कि क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसी की प्रेजेंटेशन साथ में कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स सारा पेपर कंप्लीट करके एंड पे प्रेजेंटेशन के लिए टाइम निकाल लेते हैं। लिहाजा आप ये दोनों पैटर्न में से कोई भी अपना सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक मज़ीद डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सी से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।